عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء. أما بعد خست ورب الكعبة. آج شب ضربت اور شب شہادت ہے اور ماہ مبارک رمضان کی پہلی بعظمت شب جسے شب قدر کہا جاتا ہے. شب قدر میں ہمارے ائمہ نے اور پیغمبر نے مومنین کو وصیت کی ہے اور نصیحت کی ہے کہ اس رات میں جتنا بھی ہو سکے اہتمام کیا جائے، اور اہتمام اس طریقے سے کہ سحر سے نزدیک جس قدر بھی ہو سکے آدمی جگ کر کے گزارے، عبادت کرے، توبہ استغفار اور جو دعائیں ائمہ سے وارد ہوئی ہیں اسے پڑھے، اپنے حق میں، مومنین کے حق میں، اپنے امام زمانہ کے حق میں دعا کرے جس قدر بھی ہو سکے. شہزادی کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کے دونوں شہزادے چھوٹے تھے اور بچپنا تھا تو آپ ماہ مبارک رمضان میں مغرب کے بعد کھلا پلا کر کے امام حسن امام حسین کو سلا دیتی تھی، اور جب رات کا آدھا حصہ گزر جاتا تھا تو سحر سے نزدیک بیدار کرتی تھی اور سحر تک انہیں جگاتی تھی، اور اگر بیچ میں نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو خرما اور کھجور کے ذریعے سے اس کا علاج کرتی تھی، یعنی خرما کھلا کر کے اس کے بعد ان کو بیدار رکھتی تھی، اس لیے کہ یہ ایسی شب ہے کہ اس شب میں جاگنا، عبادت کرنا، گویا خود اپنی سرنوشت، اپنی ہسٹری کو اہمیت دینا ہے. میں اس سے زیادہ اس وقت گفتگو نہیں کر سکتا ہوں اس سلسلے میں. آج کا ہمارا موضوع ہے عصر غیبت میں دین کس سے لیں. سوال آپ حضرات سے ہمارا یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، یعنی اس میں امام مستقیماً اور براہ راست ڈائریکٹ ہم سے نہیں ملتا اور ہم اس سے رابطہ ایجاد نہیں کر سکتے. تو کیا شیعہ اور اس کی امت یعنی امام اور اس کی امت میں فاصلہ ہے، یعنی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو سکتا؟ پہلے جو لیکچرز گزرے ہیں اس کے روشنی میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے جس کو ہم نیابت عامہ کا سسٹم کہتے ہیں، یعنی مجتہدین، فقہا اور علماء، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. دیکھیے دین کس سے لیا جائے یہ غور طلب بات ہے. جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں یعنی آج کے زمانے ہم دین کس سے لیں،
تو ذہن میں یہ بات فوراً جو عقل مند ہے وہ آتی ہے کہ اس سے دین لے کہ جس کے اوپر اطمینان کیا جا سکے، ہے نا؟ یہ فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے، ہم اس سے دین لیں گے کہ جو ہمارا معتمد ہو، جو ہمارا قابل اعتماد ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عقلی قانون یہ ہے کہ کوئی بھی قیمتی چیز آدمی معمولی دکانوں سے نہیں لیتا، اس کے بارے میں پتہ لگاتا ہے کہاں سب سے اچھی ملے گی۔ مثلاً اگر آپ کو ایک سونے کا مثال کے طور پر ہار لینا ہے، اسے آپ قیمتی سمجھتے ہیں تو آپ یوں ہی نہیں لے لیں گے، جا کر کے آپ پتہ لگائیں گے معتبر دکان کہ جہاں دھوکہ دھڑی کا مسئلہ نہ ہو، آپ کو رسید دے، آپ کو صحیح مال دے، ہے کہ نہیں یہ سب؟ تو جب ہم دنیا کے مال میں جس کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں اس میں ہم ٹھوک بجا کر کے عمل کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کہ جو ہمارے دنیا کو بھی درست کرتا ہے اور آخرت کو بھی، اور سب سے زیادہ قیمتی شے ہے، ہم جس سے چاہیں لے لیں؟ یہ ناممکن ہے۔ لہذا کوئی مطمئن بخش راستہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنا دین اس سے لے سکیں۔ دین کیا چیز ہے یہ پہلے آپ جان چکے ہیں۔ دین ایک الہی راستہ ہے جو نبیوں کے ذریعے آتا ہے، جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی پائی جاتی ہے۔ یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ سوال، جب دین ایک الہی راستہ ہے، ایک الہی طریقہ ہے، تو پھر ہمیں دین اسی سے لینا ہوگا جس کا تعلق اللہ ہی سے ہے، چاہے ڈائریکٹ اور چاہے انڈائریکٹ۔ دیکھیے یہ قانون آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں کچھ چیزیں مسلم ہیں، اس کے اوپر دھوکہ دھڑی نہیں ہو سکتی، کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پہلے ہم نے عرض کیا تھا آپ سے کہ اسلام میں جو کچھ ہے وہ ہے اللہ۔ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے۔ اللہ سے بڑی شخصیت اسلام میں، ابھی کسی اور کی بات نہیں کر رہے ہیں، مومنین کی بات، مسلمین کے نزدیک اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اللہ ہے خالق۔ خالق لکھتے رہیے اس کو، اللہ ہے خالق، پیدا کرنے والا، دوسری لفظوں میں مالک۔ ہم اس کی پراپرٹی ہیں، ہم اس کی پونجی ہیں۔ اور آپ پہلے جان چکے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا مال بازار میں آتا ہے اور ہم اور آپ نہیں پہچانتے تو بنانے والا ہی فارمولہ بھی دیتا ہے، وہی بتاتا ہے کیسے استعمال کریں گے، اور اگر خراب ہو جائے تو کیسے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے کو پیدا نہیں کیا۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ انسان نے اپنے کو پیدا کیا؟ جب پیدا نہیں کیا تو سب چھوڑ کر کے اللہ نے پیدا کیا، تو کس کی ذمہ داری ہے؟ خود اللہ ہی کی، کہ یہ جو پروڈکٹ ہے انسان اللہ کا، اس کے لیے وہی فارمولہ دے کہ تم کو اس کائنات میں اگر ہم نے پیدا کر دیا، کیسے رہو گے، کیسے چلو گے، کیا کھاؤ گے، کیا نہیں کھاؤ گے، کیسے شادی کرو گے، کیسے کہاں شادی نہیں کرو گے، کیسے پڑھو گے، کہاں پڑھو گے، کیا پڑھو گے، کیا نہیں پڑھو گے، ساری چیزیں اسی کو بتانے کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی خالق، اور لہذا قرآن مجید کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم، فیصلہ، حلال اور حرام، کرو اور نہ کرو، فقط اللہ ہی کا حق ہے، کسی کا حق۔ لہذا ہم نے اس دن بھی وضاحت میں کہا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دیں۔
اپنی جانب سے، یا اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس کو کیا کریں، وہ حلال کر دیں، یا کسی چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تو پیغمبر کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو حرام قرار دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں کس کی بات چلتی ہے؟ اللہ کی۔ اب جب ہم نے اللہ کو مان لیا تو گویا ہم نے اللہ ہی سے دین لیا، مگر مجبوری یہ ہے کہ اللہ میٹر نہیں ہے، اللہ مادہ نہیں ہے، اللہ میٹیریل نہیں ہے، وہ ہمارے اور آپ کے درمیان آ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، وہ ایک ما وراء الطبیعہ ہے، میٹر سے بلند ہے، مادے سے بلند ہے، وہ خاک نہیں ہے، وہ اس دنیا کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک لطیف شے ہے، وہ ایک طاقت ہے، وہ ایک پاور ہے۔ لہذا اس نے ہمارے اور اپنے درمیان ایک واسطہ بنایا جس کا نام ہوا نبی یا رسول۔ توجہ رکھیے گا، بات چل رہی ہے کہاں سے؟ اللہ سب سے اوپر، اس کے بعد نبی، یعنی اگر ہم نبی کی بات مانتے ہیں تو ہم اللہ ہی کی بات مانتے ہیں۔ اصل میں وہ اللہ ہی کا کہنا ماننا ہوا، کسی اور کا کہنا۔ اب اگر نبی کسی کا تعارف کرائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اولی الامر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ائمہ معصومین علیہم السلام، اللہ، نبی اور رسول، اس کے بعد اولی الامر۔ اولی الامر کون لوگ ہیں؟ ائمہ ہدا، ہمارے ائمہ۔ پھر ہم پلٹتے ہیں، اللہ سے حکم چلے گا، دین چلے گا، کوئی دخالت نہیں کر سکتا اللہ کے کام میں۔ اب اللہ اگر تعارف کرائے کسی کا تو وہ نبی اور رسول ہوگا، ہم اس کی بات مانیں گے۔ اس کی بات ماننا اللہ ہی کی بات ماننا ہے۔ اور اب نبی رسول چونکہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ کہتا ہے میرے بعد اولی الامر، یعنی کون؟ ائمہ۔ تو اگر ہم ائمہ کی بات مانتے ہیں تو کس کی بات مانتے ہیں؟ کتنی بات کلیئر ہے نا؟ نیچے سے آپ چلے جائیں، یہاں سے بھی چلے جا سکتے ہیں۔ اولی الامر، اس کے بعد نبی، نبی کے بعد اللہ۔ یہ قانون کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا، چاہے یہ دنیا ملیونوں سال کیوں نہ رہے، یہی قانون رہے گا جناب آدم سے لے کے اور آج تک۔ اس بیچ میں اگر کوئی آیا تو آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ قانون اللہ کا لے رہے ہیں یا کسی اور کا۔ اتنی بات کلیئر ہونا چاہیے۔ اللہ کا قانون لیں گے، اللہ کا قانون نبی اور رسول کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، اور نبی اور رسول کے بعد کس کے ذریعے؟ ائمہ کے ذریعے۔ لہذا اب آپ خود بتائیے دین کس سے لیں گے؟ اللہ سے، اللہ کے نبی سے، نبی کے بعد اس کے جانشین سے یعنی اماموں سے۔ اب یہیں کے اوپر مسئلہ حل ہو گیا جب یہاں تک پہنچے۔ اب ہمارا امام مصلحتوں کی وجہ سے غیبت میں جا رہا ہے، اب ہمارا رابطہ ڈائریکٹ امام سے نہیں ہوگا۔ یہ قانون ٹوٹنا نہیں چاہیے، سلسلہ اللہ تک جانا ہے۔ اب ہمیں دین لینا ہے، کس سے دین لیں؟ یقیناً ان حضرات نے یعنی ائمہ معصومین نے، یا یوں کہہ لیجیے آخری امام نے اور ان کے والد نے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ انتظام کیا ہوگا۔ وہ حدیث یاد کیجیے جابر والی، اے جابر اولی الامر سے مراد کون ہے؟ علی اور ان کی اولاد۔ پوری لمبی چوڑی حدیث بتائی تھی سب کا نام بنام۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ امام معصوم ہماری نظروں سے اس وقت تک غائب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کی جانب سے انتظام۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ معصومین کے غائب ہونے کے بعد، امام زمانہ کے غائب ہونے کے بعد ہمارا رہبر کون ہے؟ ہمارا رہبر ان کی نگاہ میں مجھ
मुस्तहिद जामिउश शराइत। ये लिख लीजिए, कौन है मासूमीन का नायब गैबत कुबरा में, जिससे हमें दीन लेना है, ये कानून नहीं टूटेगा किसी कीमत के ऊपर। वो है मुजतहिद जामिउश शराइत, जिनकी हम तकलीफ करते हैं। यहां तक अगर बात पहुंच गई तो फिर हम चलेंगे। देखिए, ये जो मुजतहिद है ये मासूमी के जरिए से मुंतखब हुआ है। इसके कुछ सिफात हैं, बताए हैं, इंशाअल्लाह धीरे धीरे हम पहुंचेंगे। हमको यहाँ इतना साबित करना है कि वो ऊपर से जो सिलसिला चला था वो किसी वक्त नहीं टूटेगा। लिहाजा हम अगर ज़माने गैबत कुबरा में यानी आज अपने इमाम से राबिता कायम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट तो नहीं हो सकता। किसके जरिए से? मुजतहिदीन के जरिए से। क्या ये खुद बखुद बन गए? नहीं, बल्कि जाने से पहले क्या किया इन लोगों ने? अपनी जिंदगी में 4 को मुअय्यन किया। उसके बाद कहा इसके बाद किसी को नाम बनाम हम मुअय्यन नहीं करेंगे, बल्कि वो मुजतहिदीन जिसके अंदर ये सिफत, सबसे पहले दीन का गहरा इल्म, नंबर 2 अदालत, नंबर 3 अपने मौला का मुती व फरमाबरदार। ये सारी सिफत जिसके अंदर होगी फलिल अवामे यानी हम लोगों के लिए वाजिब है अन युक़ल्लिदू कि हम इस मुजतहिद जामिउश शराइत की पैरवी करें, इस्लाम लें, उससे शरीयत लें, नमाज और रोज़ा उससे लें और अपने तमाम मुश्किलात और मसाइल में उसकी तरफ रुजू करें। इसको आप ध्यान में रखें। फिर मैं कहूँगा शियों में कहीं अल्लाह से राबिता टूटता, अगर टूट गया तो फिर वो शियत, हाँ इसको जहन में रखिएगा, ये कानून भूलना नहीं कि अल्लाह का नबी और रसूल का जानशीन कौन? उलिल अम्र, जिनको आइम्मा मासूमीन कहते हैं, और आइम्मा मासूमीन के नायब कौन? मुजतहिदीन जामिउश शराइत। ये सब अल्फाज लिख लीजिए। ये लैंग्वेज उमूमन नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे दीन की बातें हैं हमें जानना जरूरी है। अब आइए, जहां तक अगर बात पहुंच गई, देखिए जो लोग मोमिन हैं, मोमिन का मतलब अल्लाह को एक माने, हजरत मोहम्मद को उसका रसूल माने और आइम्मा को उनका जानशीन माने, जो इस किस्म का ईमान रखता है, ये ईमान उससे तकाजा करता है कि जब तुम अल्लाह पर ईमान ले आए, उसके रसूल को रसूल मान लिया और उसके जानशीन को जानशीन माना, तो अब तुम पर लाजिम है कि अपनी जिंदगी उसके मर्जी के मुताबिक रखो। इसको लिखिए आप। जब हम ईमान ले आए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसके जानशीन पर, तो एक मोमिन की हैसियत से हम पर वाजिब हो गया कि हम अपने तमाम जिंदगी के आमाल को अल्लाह, रसूल और उसके जानशीन के मुताबिक अंजाम दें। अब यहां सवाल पैदा होता है कि ऐसा दीन जिसको हमने अल्लाह और उसके रसूल और रसूल के जानशीनों से लिया, क्या उस दीन में हम खुद कुछ बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? जवाब दीजिए, नहीं। क्यों? इसलिए कि वो कानून टूट जाएगा। कौन? जो हम लेके चले हैं कि बात अल्लाह से शुरू हो और उसी पर, चाहे आप ऊपर से आएं चाहे आप नीचे से जाएं, अल्लाह ही पर बात खत्म होना चाहिए। इसीलिए कहा गया जो चीज दीन में दाखिल नहीं उसको दीन के नाम से दीन में दाखिल करना बिदअत है। अब आज बिदअत की तारीफ भी सुन लीजिए। कुल्लु मा लैसा मिनद्दीन इदखालुन फिद्दीन बिदअह। वो चीज जो दीन का जुज नहीं
اور ہم اس کو دین سمجھ کر کے انجام دیں، وہ ہے بدعت۔ مثال صبح کی کئی رکعت ہے اور ہم ایک رکعت بڑھا کر کے 3 رکعت پڑھنا شروع کر دیں، جو تیسری رکعت ہم نے پڑھی یہ ہے بدعت، اور بدعتی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ کل بدعۃ الضلالہ، جتنی بدعتیں ہیں دنیا میں سب گمراہی ہیں، اور گمراہی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ پوچھا بھی نہیں جائے گا، ویسے سوال جواب ہوگا، لیکن جتنے بدعتی ہیں ادھر آئے گویا ماتھے پہ لکھا ہوا بورڈ لگا ہوا ہے، ادھر آئے ادھر پارسل سیدھے۔ لہذا دین میں بدعت نہیں۔ اچھا تو ہم کو یہ بتائیے، بدعت کے عربی معنی ہے ایجاد کے، تو یہ ٹیکنالوجی کا استعمال، یہ سائنسی ترقیاں، یہ بھی تو ایک طرح کی بدعت ہیں، اس کو بدعت سے کیسے؟ ہاں بہت اچھا جواب، جواب یہی ہے، دین میں داخل کرنا، جو باتیں دین میں نہیں ہیں اس کو ہم دین بنا کر کے پیش کریں، یہ ہے بدعت۔ لیکن ترقی، ٹیکنالوجی، علمی ترقیاں، یہ سب بدعت نہیں ہے، یہ ہے خلاقیت، عقل کا استعمال۔ اسلام اس کو پسند کرتا ہے، نہ کہ اس کو بدعت سمجھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت شروع میں جب بجلی کا ایجاد ہوا، اس کے بعد سے پھر ٹیلی فون وغیرہ آیا، تو کہتے ہیں مکے میں یہ بحث شروع ہو گئی علماء کے درمیان، کہیں ایسا تو نہیں یہ بدعت ہے؟ پہلے انہوں نے کہا بدعت ہے، لہذا پول لگنے نہیں دیا انہوں نے۔ اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ بدعت نہیں ہے، اس کے بعد اجازت دے، کروڑوں کا اس کے اوپر خرچ ہوا، پھر ان کی سمجھ میں آیا کہ بدعت ہے، اس کو سب کو انہوں نے خراب کروا دیا۔ پھر بعد میں بیٹھے، پھر سوچا یہ بدعت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کی تعریف میں مسلمان کیا ہے؟ الجھا ہوا ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں داخل کرنا، دین میں دخالت۔ یہ کوئی دین تھوڑی ہے، دین کیا ہے؟ عبادت۔ قرآن جو رسول نے بتایا، روزہ، نماز، حج، خمس، زکات، یہ سب دین ہے۔ اس میں اگر اپنے گھر کی شریعت شامل ہو جائے تو وہ ہے، برا نہ مانیے گا، یہ ہے بدعت۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ جو چیزیں دین کا جز نہیں ہیں، اور اگر ہم اس نیت سے اس کو انجام دیں کہ دین نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو چیزیں دین کا جز نہیں ہے، میں اس پہ زیادہ آپ کو روکنا نہیں چاہتا، میں نے چاہا کہ آج بدعت کی تعریف بھی تھوڑا سا بتا دوں۔ دیکھیے، اسلام میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو تسلیم ہونا چاہیے، کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اور ائمہ کے مقابلے میں۔ یعنی اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے کہہ دیا یہ حلال، انہوں نے کہہ دیا یہ حرام، تو اب ان کی بات پر اپنی بات رکھنا کیا ہے؟ ایمان اور اسلام کے خلاف۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو پیغمبر تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور پیغمبر جس سے تمہیں روک دیں اس سے تم رک جاؤ۔ یعنی پیغمبر کے مقابلے میں آپ اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ان کے مقابلے میں تسلیم رہنا چاہیے، ایکسیپٹ، بالکل۔ یہی اصل مفہوم ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ دین کو کیسے پہچانیں؟ نمبر 1، یا تو خود اتنا علم رکھتے ہوں، عربی سمجھتے ہوں، وہ بھی عربی گہرائی سے، کہ جس میں ہم قرآن مجید کو ترجمے کی مدد سے نہیں، خود ڈائریکٹ سمجھ سکیں، ائمہ اور پیغمبر کی حدیثوں کو ڈائریکٹ سمجھ سکیں۔ دین کو پہچاننے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ خود اتنی صلاحیت ہمارے اندر ہو کہ ہم خود ہی دین کو قرآن اور حدیث سے سمجھ کر عمل کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ تو کیا ہم بے دین رہیں
نہیں، بے دین بھی ہم نہیں رہ سکتے۔ تو اب خود عقل کہتی ہے اس کے پاس جاؤ کہ جس کے پاس مکمل دین کا علم ہے اور علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل ہے۔ بس اتنی بات یہاں پہ رکھیے، اس کے بعد ابھی ہم صفات بیان کریں گے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں مجتہدین جامع الشرائط، مجتہد۔ لہذا ہم اب ان کی طرف رجوع کریں گے، اس کا ریفرنس بھی ہونا چاہیے۔ ہم یوں ہی ائمہ سے اگر نقل نہ کریں بات کو، یعنی ائمہ سے ہم ریفرنس نہ دیں کہ مجتہد کی طرف انہوں نے کہا ہے رجوع کرنے کو، ان سے پوچھنے کو، تو یہ بات کیا ہو جائے گی؟ ناقص رہ جائے گی۔ کیونکہ ابھی ہم نے قانون یہ بتایا آپ کو، اللہ سے بات رسول تک پہنچتی ہے، رسول سے ائمہ تک، ائمہ سے پھر پہنچنا چاہیے کہاں؟ یعنی اگر مجتہدین خود بخود مجتہد ہو جائیں اور کہیں ہمارا تعلق ائمہ سے نہیں ہے، جیسے پیر اور مرشد ہوتے ہیں، تو مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں حل ہوگا۔ لہذا اب ہمیں تاریخ میں دیکھنا پڑے گا، کیا ہمارے اماموں نے علماء کو اپنا نائب بنایا ہے اس عصر میں، اس زمانے میں؟ اس کو سوال قائم کیجیے اور جواب اس کا لکھیے۔ کیا ہمارے ائمہ ہدیٰ نے، اماموں نے زمانے غیبت میں غیر معصوم مجتہد کو اپنا نائب بنایا ہے، ان کی طرف رجوع کرنے کو کہا ہے یا نہیں؟ اب آپ یہاں سے ذرا ملاحظہ کریں، جب یہ سوال آپ نے قائم کر لیا تو بہت ضروری ہے کہ اس کو جو ہے بہت غور اور دقت سے اسے سنیں۔ دو امام ہمارے ہیں جن کا زمانہ بقیہ امام کی نسبت بہت فرق کرتا ہے، وہ کون ہیں؟ پانچویں اور چھٹے امام۔ دو شخصیتیں ائمہ میں ایسی ہیں کہ جن کو وقت ملا کہ وہ دین کے علم کو تفصیل سے، ڈیٹیل سے سب کو بتا سکیں، لہذا ان دونوں بزرگواروں نے ایک مدرسہ قائم کیا، یونیورسٹی قائم کی۔ کہاں؟ مدینۃ النبی میں۔ اس کا کیا نام تھا؟ آج اس زمانے میں اس کو کہا جاتا ہے مدرسہ امام صادق، مدرسہ امام باقر۔ کس نے قائم کیا؟ ہمارے دو اماموں نے۔ اس یونیورسٹی کی خاصیت کیا تھی؟ سوال ہمارا کیا ہے؟ امام کی جانب سے مجتہد کو اتھارٹی ہونا چاہیے، یہی ہے نا؟ اس کو نہ بھولیے گا، تاکہ پتہ چلے جو ہم مجتہدین کی پیروی کرتے ہیں اس کے پیچھے لاجک ہے، منطق ہے، یوں ہی پیٹ کی بات نہیں ہے، اٹھے اس کے بعد ہاں یہ اچھے لگتے ہیں چلو ان کی پیروی، یہ سب نہیں ہے۔ ائمہ نے باقاعدہ راستہ دکھایا ہے۔ اس میں سے دو ہمارے امام، پانچویں اور چھٹے امام، مدینے میں پیغمبر کی وفات کے بعد 70 سال 80 سال بعد، مثلا 60 سال بعد انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی جس میں سارے مذہب کے ماننے والے آ کے پڑھتے تھے۔ امام کا کام تھا تربیت دینا، جتنے علوم انسانوں کے لیے ضروری تھے سب کو امام پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ کیمسٹری، جغرافی، فلسفہ، فزکس، یہ جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، جب آپ مطالعہ کیجئے گا، ہسٹری پیچھے جائیے گا تو آپ کو اس کی جڑ میں کون ملے گا؟ یا پانچویں امام، چھٹے امام، یا اس سے پہلے مولا علی۔ یہ ہسٹری ہے، یہ دشمنوں کا اعتراف ہے۔ اور اس یونیورسٹی میں جس علم کو سب سے زیادہ اہمیت تھی وہ ہے فقہ، یعنی حلال اور، میں بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ اس کو لکھیں گے تو بعد میں جب پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا باتیں ہیں یہ۔ حلال حرام، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ ہمارے پیغمبر جو شریعت لائے وہ قیامت تک اب باقی رہے گی، جس کو انہوں نے حلال بتایا قیامت تک وہ حلال ہے۔ کوئی ڈاکٹر،
کوئی پروفیسر، کوئی ملا، کوئی کٹبلا اس بات کو جس کو مولا نے یعنی ہمارے رسول نے حلال قرار دیا اس کو وہ حرام نہیں کر سکتا، اور جس کو انہوں نے حرام بتایا قیامت تک کسی مجتہد کو، کسی عالم کو، کسی بھی خاص اور عام کو رتی برابر یہ اتھارٹی ایک مسلمان کو جاننا چاہیے۔ لہذا کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ مولانا فتویٰ بدل گیا، اس کا مطلب ہم جانتے ہی نہیں فتویٰ بدلنے کا مطلب کہاں کیا ہوتا ہے۔ جو حلال ہے شریعت میں وہ اب قیامت تک حلال رہے گی، اور جو حرام ہے مولانا یہ چیز پی سکتے ہیں، یہ اس میں وہ نہیں ہے، یہ تو طاقت دیتی ہے، جی نہیں، جو چیز شراب کہی جا رہی ہے، جو چیز بیئر ہے وہ حرام ہے قیامت تک، چاہے وہ انگلینڈ سے آئے اور چاہے بھارت سرکار کی جانب سے مانیتا پراپت ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں تاکہ ذہن متوجہ ہو جی۔ لہذا ہمارے امام کا کام کیا تھا؟ شاگردوں کی پرورش، سارے علوم پڑھا رہے تھے، اس میں کون سے علم کو اہمیت تھی؟ فقہ، جو آج ہمارے پاس حلال اور حرام ہے، نماز روزہ کیسے پڑھیں کیسے کریں، یہ ساری چیز اس میں آپ نے بڑی شخصیتوں کو پروان چڑھایا، شیعہ شخصیتیں، عالم، مجتہد، اور انہیں اللہ کی کتاب سے کسی حکم کو کیسے لیں گے اس کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ توجہ کی چیز یہ ہے، ایک سائنسداں ریسرچ کرتا ہے، فارمولہ دیتا ہے نا، اس فارمولے کو اس کے شاگرد کیا کرتے ہیں؟ ریسرچ کرتے ہیں لیب پہ جا کر کے، اور اس کے بعد نتیجہ لے لیتے ہیں، ہے نا؟ یہی مجتہد یوں ہی نہیں ہے کہ بس ایک آیت پڑھی، ایک روایت دیکھی، اس کو کھٹ سے فتویٰ دے دیا، جی نہیں، اس کا میتھڈ ہے، اس کی روش ہے۔ اس روش کو کس نے بتایا؟ دو معصوم اماموں نے۔ اب سمجھ میں آیا کہ آج مجتہدین جو ہمیں فتویٰ دیتے ہیں وہ فتویٰ ہمارے دو اماموں کی روش کے مطابق، بلکہ ان کا سکھایا ہوا انداز ہے، یعنی برسہا برس اس پر کام ہوا ہے، تب جا کر کے یہ روش یہاں تک علمی روش ہے، قرآن کو سمجھنے کا فارمولہ ہے۔ لہذا ہر عام آدمی چاہے ترجمہ کتنا اچھا جانتا ہو، وہ حکم اللہ کا قرآن سے نہیں لے سکتا۔ اسی طرح سے حدیث کتنی ہی رٹ لے، رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، عربی گرامر بھی آتی ہو تب بھی نہیں، وہ حکم حاصل کرنے کی جو روش ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایک مجتہد جب 60 سال مدرسے میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہے تب علمی جوانی اس کو ملتی ہے۔ 60 سال میں علمی جوانی، 60 سال میں کون جوان ہوتا ہے؟ یعنی اتنا وہ پختہ ہو جاتا ہے، 60 سال میں جا کے اسے روش پتہ چلتی ہے، تب وہ فتوے دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے ایک مجتہد اگر فتویٰ اس نے دیا اور نتیجہ صحیح تھا تو 2 اجر اس کو ملے گا، اور اگر اس نے فتویٰ دیا اور غلطی ہو گئی تب بھی 1 اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے، غلطی غیر معصوم ہی سے ہوتی ہے، لہذا مجتہد کا اجر ضائع۔ مجتہد کو کس نے پروان چڑھایا؟ 5ویں، اور کون تھے ان کے زمانے میں؟ کوئی ایک نام بتائیں گی ہمیں یا آپ بتائیں گے؟ جی اچھا چلے، چوتھے امام، اور کوئی نام؟ چھٹے امام، 5ویں امام کے زمانے کے؟ خوب، چلیے یہ بھی مان لیتا ہوں، ہاں چھٹے امام کے زمانے میں، جس زمانے میں یہ یونیورسٹی قائم ہوئی اور اجتہاد اور استنباط کی روش سکھائی گئی کہ آئندہ غیبت میں ہم دین کیسے لیں، کس سے لیں، اس میں سے پہلی شخصیت زرارہ ابن اعین، ان کے بارے میں ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر زرارہ اور ابن ابو عمیر نہ ہوتے تو ہمارے جد رسول اللہ کی شریعت مٹ گئی ہوتی۔ دیکھیں بہت گہری باتیں۔ زرارہ ابن
अयुन एक नाम, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम तीसरा नाम, अबान इब्ने तगलब या तगलिब, अबा बसीर या अबू बसीर। बल्कि अजीब दिलचस्प बात यह है कि इमाम आलम दौरा, मुज्तहिद मुसल्लम, मासूम अलल इतलाक मौजूद, और उसके बाद ऐसी तरबियत की है, शरीयत ऐसा सिखाई है कि आप यहीं छठे इमाम अबान इब्ने तगलिब से कहते हैं या अबान, इसको लिखिए या अबान, अब लिखेंगे हम तो देर होगी, मतलब बहुत है। या अबान इजलिस फी मस्जिदिल मदीना, या अबान इजलिस फी मस्जिदिल मदीना। वक्त फतवा से, वक्त लिन्नास, फ़इन्नी उहिब्बु, फ़इन्नी उहिब्बु अन युरा फी शिअती मिसलक। ऐ अबान, मदीने की मस्जिद में बैठो और जाओ लोगों को फतवा दो, शरीयत की तालीम दो। देखिए इमाम मौजूद, इमाम खुद क्या है? मुज्तहिद, अल्लाह के बनाए हुए, मासूम। हालांकि हम लोग इमाम के लिए, अइम्मा के लिए मुज्तहिद की लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि बात वाज़ेह हो। इमाम मासूम होते हुए खुद, और उसके बाद अपनी मौजूदगी में क्या कह रहे हैं? ऐ अबान, मस्जिद मदीना में बैठो और लोगों को शरीयत बताओ, फतवा दो। यहीं पे बात खत्म नहीं की, आखिरी लफ्ज़ बहुत अहम है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तुम जैसे लोग, यानी फकीह को हम पसंद करते हैं। तरबियत भी की इमाम ने अपने वक्त, और अपनी मौजूदगी में कहा जाके बैठ के। सवाल, जब इमाम मासूम के होते हुए गैर मासूम से हम फतवा ले सकते हैं, तो इमाम की अदम मौजूदगी में, यानी गैबत में, क्या हम मुज्तहिद से फतवा नहीं ले सकते? क़त्अन ले सकते हैं। देखिए ये दलील ये है, देखिए इस्तिदलाल ये हुआ, जब इमाम के होते हुए, अरे भाई बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक हार्ट स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है और वहीं एक छोटा सा डॉक्टर, वो भी हार्ट का है मिसाल के तौर पर, और वो कहता है इससे पूछ लो। तो जब हम उसकी मौजूदगी में, जो स्पेशलिस्ट है, छोटे डॉक्टर से पूछ सकते हैं, तो अब अगर वो मौजूद ना हो और छोटा डॉक्टर वो पूछ सकते हैं कि नहीं? भाई यही तो कहने का मकसद है कि असर गैबत में आज जब इमाम मौजूद नहीं है, तो हम मुज्तहिद से फतवा ले सकते हैं या नहीं? क़त्अन ले सकते हैं। दलील ये है कि जब इमाम के होते हुए हम मुज्तहिद से पूछ सकते हैं जो गैर मासूम है, तो जब इमाम नहीं है तो क़त्अन हम मुज्तहिद से। इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इमाम ने अपने अमल से साबित किया क्या? कि जायज़ है एक मुज्तहिद गैर मासूम शरीयत में फतवा दे। जायज़ है कि जो मानने वाले हैं यानी अवाम, वो इसकी तरफ रुजू करे। भाई ये दोनों बातें लिख लें, इमाम सादिक और इमाम बाक़िर के अमल से ये बात साबित हुई कि मुज्तहिद फतवा दे सकता है, जायज़ है, नंबर 1। और नंबर 2, हम मुज्तहिद की तरफ दीन और दुनिया के मामलात में रुजू कर सकते हैं, यानी उसके पास जाकर के पूछ सकते हैं। इसीलिए मुज्तहिद को मरजा कहा जाता है, जिसकी तरफ रुजू किया जाए, जिससे पूछा जाए, जिससे शरीयत सीखी जाए, जिससे हलाल और हराम लिया जाए। एक रेफरेंस, और ये बहुत बड़ा हवाला है हम लोगों के लिए जो हम मुज्तहिदीन की तकलीद करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे 2 इमाम ने गैर मासूमीन की तरबियत की, उनको हुक्म खुदा लेने का तरीक़ा सिखाया, और उसके बाद अपनी मौजूदगी में कहा मस्जिद में बैठो और फतवा दो।
لوگوں کو شریعت بتاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجتہد سے فتویٰ لے سکتے ہیں اور مجتہد فتویٰ دے سکتا ہے۔ یہ عین دین ہے، یہ عین اسلام کے مطابق۔ اگر بات سمجھ گئے تو ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ البتہ یہ لطیفہ بھی یہاں کہہ دیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کو مجتہد سمجھتے ہیں، بیچارہ وہ خود اپنے کو مجتہد، لہذا دو لوگ، دو مقلد آپس میں ایک مرتبہ لڑ گئے، کہہ لیں گے فلاں جو ہے مرید تھے، یعنی بہت زیادہ محبت کرتے تھے ایک عالم دین سے، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ یہ مجتہد ہیں، دوسرے نے کہا بھیا مجتہد نہیں ہے، عالم ہے، کہا نہیں مجتہد ہے، کہا اچھا چلو خود انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب دونوں گئے، وہ جناب تشریف فرما تھے، عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، اس نے جو کہتا تھا کہ مجتہد نہیں ہے، اس نے کہا جناب آپ یہ بتا دیجیے آپ مجتہد ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں مجتہد نہیں ہوں۔ اب اس نے فٹ سے اس سے کہا دیکھا نا ہم کہہ رہے تھے کہ مجتہد نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا اس سے؟ کہا اما یہ مجتہد ہے خود بھی نہیں جانتے۔ تو اب ایسا بھی نہیں، مجتہد کے باقاعدہ شرائط ہیں، خصوصیات ہیں، سمجھ گئے آپ؟ جیسے آپ کو اگر کہا جائے کہ الماس میرج ہال میں مثال کے طور پر کلاس ہو رہی ہے تو آپ کو ایڈریس دیا جائے گا کچھ نہ کچھ کہ نہیں، ورنہ ہر گھر میں آپ گھسنا شروع کر دیں گے، مشکل ہو جائے گی پھر تو۔ اس کا مطلب پتہ لگتا ہے کچھ، کون مجتہد ہے اس کے لیے علامتیں ہیں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں۔ اب ایک واقعہ بھی سن لیجئے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مجتہد کی تقلید جائز ہے۔ عصر غیبت میں ہم اپنا دین کس سے لیتے ہیں؟ یہی ہے نا ٹاپک، غیبت میں دین کس سے لیں؟ آواز یاد کے لیے کس سے لیں؟ مجتہد۔ لہذا ہم ہوں گے مقلد، اور جس سے ہم فتویٰ لیں گے، شریعت لیں گے، وہ ہوگا مرجع وقت، مجتہد۔ یہ سب یاد رکھیں۔ اب آئیے، ایک شخص ہے شعیب اقر کوفی، یہ ایک شخص ہے اپنے زمانے میں، ان کا بیان ہے کہ چھٹے امام سے اس نے آ کے کہا، کس نے؟ شعیب اقر کوفی، وہ کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں گیا، گویا چھٹے امام کے زمانے میں تھے، کہنے لگے مولا کبھی کبھی میرے لیے سوال پیش آتا ہے، دینی مسائل پیش آتے ہیں، آخر میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو میں کس سے پوچھوں؟ ظاہر بات ہے امام جہاں رہتے ہیں سب وہیں تھوڑی رہتے ہیں۔ اب مثلا فرض کیجئے شہر کا جو بزرگ عالم دین ہے وہ کسی ایک جگہ خاص جگہ رہتا ہے، تو آپ تھوڑی وہاں رہتے ہیں، مختلف علاقوں میں، تو جو نزدیک ہے وہ تو اپنا پوچھ لے گا مسئلہ، لیکن جو دور ہے وہ کیا کرے؟ تو اقر کوفی کہیں دور رہتے تھے، چھٹے امام سے کیا کہا؟ مولا میں دور رہتا ہوں اور میرے لیے شرعی مسائل پیش آتے ہیں، آخر میں اپنا مسئلہ کس سے پوچھوں؟ قال، امام نے فرمایا علیک بالاسدی، تم پر لازم ہے کہ اسدی کی طرف مراجعہ کرو۔ اسدی کون ہے؟ ابا بصیر، جس کو چھٹے امام نے کیا بنایا تھا؟ تربیت کی تھی، مجتہد بنایا، تعلیم دی، کہا نہیں کہ میرے پاس آؤ، کیا کہا؟ اسدی تم سے نزدیک ہے، ابو بصیر تم سے نزدیک ہے، تم اس سے اپنی شریعت لو۔ پھر وہی بات آئی کہ چھٹے امام کے ہوتے ہوئے اگر کسی غیر معصوم کی طرف امام رجوع کا حوالہ دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ مجتہد ہے، اس کو علم ہے شریعت کا، تو ہم اس سے شریعت لے سکتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ علی ابن مسیب حمدانی، سن لیجیے، اگر لکھ سکتے ہو لکھتے، سب کام آئے گا انشاءاللہ۔ علی ابن مسیب حمدانی، یہ 8ویں امام کے زمانے میں، کس امام کے زمانے میں؟ 8ویں امام کے زمانے میں۔ کیا ہے 8ویں امام کا نام؟ سب کو یاد ہے الحمدللہ۔ فرماتے ہیں شقت بعیدہ، مولا دور دراز کے علاقے میں رہتا ہوں، میرا علاقہ آپ سے دور ہے۔ مولا خراسان میں تھے، آج کا مشہد جو ایران میں ہے، اور یہ کہیں بیچارہ کسی دیہات ویات میں رہتا تھا۔
مولا میں بہت دور رہتا ہوں اور میں اپنے شرعی مسائل کو پوچھنے کے لیے آپ تک نہیں پہنچ سکتا، دشواریاں ہیں، لہذا آپ بتائیے کہ میں اپنے معارف دینی کو، اپنے علوم دینی کو، اپنی شریعت کو، اپنی دین کی باتوں کو کس سے لوں؟ یہ سوال ہے۔ کس کا سوال ہے؟ علی ابن مسیب ہمدانی کا۔ کس سے؟ 8ویں امام سے۔ دیکھیے امام نے کیا بتایا، فرماتے ہیں من زکریا ابن آدم القمی المامون علی الدین والدنیا، اگر تم دور رہتے ہو تو زکریا ابن آدم قمی کی طرف رجوع کرو۔ زکریا ابن آدم امام کے راوی ہیں، مجتہد اور فقیہ ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ اگر تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تو میرے راوی حدیث، میرے محدث، میرے شاگرد جن کا نام زکریا ابن آدم ہے، جو قم کے رہنے والے ہیں، ان کی طرف رجوع کرو۔ کیوں رجوع کرو یہ بھی بتایا، اس لیے رجوع کرو کہ میرے نزدیک دین اور دنیا دونوں میں قابل اعتماد ہیں۔ اب مجتہد کی ایک صفت کیا ہونا چاہیے کہ اس کا علم، اس کا تقوی جب تک قابل اعتماد نہ ہو، وہی مطمئن والی بات، تب تک ہم اپنی شریعت ہر کس و ناکس سے نہیں لے سکتے، ہر راہ کے راہی سے شریعت نہیں پوچھ سکتے۔ مطمئن ہوں، امام نے صفت بتائی، زکریا ابن آدم کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ تنہا وہ عالم نہیں ہے، عالم تو پہلی شرط ہے، بلکہ وہ علم کے ساتھ ساتھ میرے نزدیک دین کے معاملات میں اور دنیا کے معاملات میں دونوں میں قابل اطمینان ہے، لہذا مجتہد کی ایک صفت کیا ہے؟ علم کے ساتھ ساتھ اس کا علم قابل اطمینان ہو، وہ امانت دار ہو اور وہ مولا کے علم کو پھیلاتا ہو اور عمل کرتا ہو۔ ابھی کچھ صفات آگے بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ لہذا اس واقعے سے بھی ثابت ہوا کہ ہم غیر معصوم مجتہد کی طرف عصر غیبت میں رجوع کر سکتے ہیں اور ہم اپنے دین کو اس سے لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے تمام روایت جو بھی آپ کے سامنے پیش کی، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم مجتہد کی طرف اس زمانے میں، جس زمانے میں ہمارا امام غائب ہے، رجوع کر کے شریعت لیں گے۔ ایک حدیث جو امام زمانہ سے نقل ہوئی ہے، بس اس کو نقل کر کے میں اپنی بات تمام کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث کو شیخ طوسی، شیخ صدوق، جناب طبرسی سب نے اس کو نقل کیا ہے۔ کیا ہے وہ حدیث؟ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیکم۔ یہ بات یہاں سے چلی تھی۔ دیکھیے اللہ کی حجت اور دلیل کون ہے؟ نبی اور امام۔ نبی اور امام کی حجت کون ہے؟ ائمہ۔ ائمہ کی حجت کون ہے؟ مجتہدین۔ حجت کا مطلب رہنما، گائیڈ، دلیل۔ حجت کا ایک معنی یہ، حجت کا ایک معنی کیا ہے؟ یعنی قیامت کے دن ہم کھڑے ہو کے اللہ کے مقابلے میں کہہ سکتے ہیں پروردگارا ہم نے مجتہد سے اسلام کو لیا کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ تیری جانب سے امام کے نہ ہونے پر یہ دلیل ہے۔ حجت کے ایک معنی یعنی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عذر لا سکتے ہیں اور اللہ کہے گا تم نے ٹھیک کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہذا حجت کے معنی ایک ہے دلیل اور ایک ہے کہ اللہ کے سامنے ہم اپنا عذر پیش کر سکتے ہیں، ہم نے یہ کیا تو کیوں کیا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوا؟ اما الحوادث الواقعہ، امام نے فرمایا یعنی ہمارے امام وقت نے فرمایا، اور جو روزمرہ واقعات زندگی میں پیش آتے ہیں، کوئی مر گیا، کہیں ولادت ہوئی، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی سفر پیش آ گیا، کوئی مثال تو لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو ان سب میں حکم چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیا کریں ہم؟ شریعت نے چھوڑا تھوڑی، ہر جگہ حکم ہے شریعت کا۔
لہذا حوادث الواقعہ یعنی وہ باتیں جو پیش آتی رہیں گی تمہاری زندگی میں، اس میں تم کس کی طرف رجوع کرو گے؟ ان کی طرف جو ہماری حدیثوں کو سمجھتے ہیں گہرائی سے اور اس سے ہمارا حکم لے کر کے تم تک پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ میری جانب سے تم لوگوں پر حجت ہیں اور میں ان پر حجت ہوں۔ لہذا مجتہدین کیا ہیں؟ ائمہ کی جانب سے حجت، اور ائمہ خود ان کے اوپر کیا ہے؟ حجت، دلیل۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث کہ جس میں صفت بیان کی گئی ہے کہ کس مجتہد کی طرف ہم زمانہ غیبت میں رجوع کریں گے۔ نمبر 1 پہلی صفت، اب میں روایت نہیں پڑھتا، پہلی صفت فقیہ ہو، یعنی دین میں گہری سمجھ رکھتا ہو۔ نمبر 2 اپنے نفس کا محافظ ہو۔ نمبر 3 دین کا پاسدار اور پاسبان ہو، دین کو اتنے جلدی بیچ نہ دے، فتوے نہ بیچتا ہو، شریعت کو نہ بیچے، اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہو۔ جی تو کرتا ہے کہ وہاں باجا بج رہا ہے ہم بھی جائیں دیکھیں، مگر نہیں جاتا۔ جی تو کرتا ہے کہ اتنا پیسہ ہمیں فتویٰ بدلنے کے لیے دیا جا رہا ہے، میں بیچ دوں، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہو، یعنی اپنے نفس پر پورا کنٹرول ہو، اپنے مولا کا فرما بردار ہو۔ دیکھیں کس مجتہد کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، کتنی کنڈیشن ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ فقیہ ہو، دوسری اپنے نفس کو بچاتا ہو، تیسری اپنے دین کا محافظ ہو، چوتھے کیا ہے؟ خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہو، اس کے بعد اپنے مولا کا مطیع و فرما بردار ہو۔ اگر ایسا ہے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، تو اب عوام پر واجب ہے کہ ایسے مجتہد کی تقلید کریں، ایسے سے شریعت لیں، ایسے سے دین سیکھیں۔ خلاصہ کلام، جو قانون ہم لوگ لے کے چلے تھے وہ قانون کیا تھا؟ اللہ سے شریعت لیں گے، اللہ کے نبی اور رسول سے، اور ائمہ سے، اور ائمہ کے بتائی ہوئی حجت مجتہد جامع الشرائع سے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ذرا پھر سے میں متوجہ نہیں ہوا آپ کے سوال کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ عبادت کرتا ہے بنا علم کے ان کی عبادت